وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام فلسطین اسرائیل تنازع اور اسرائیلی توسیع پسندی تحریر ڈاکٹر عبدالقیوم ایسوسی ایٹ پروفیسر مولانا آزاد اردو یونیورسٹی حیدرآباد پیشکش ڈاکٹر زرینہ مہر 14 مئی 1948 عالمی تاریخ کا وہ منحوس دن تھا جبکہ 1920 سے یورپ کے مختلف ممالک سے آ کر فلسطین میں رہنے والے یہودی آبادی نے اچانک مملکت اسرائیل کے قیام کا اعلان امریکی صدر ہیری ٹرومن کی مدد سے کیا تھا۔ اسرائیل وہ قوم ہے جو آسمان سے اترنے والی غذا من و سلوہ کھا کر بھی خوش نہ ہوتے ہوئے اس میں خامیاں نکالی تھی۔ ایسی قوم کب کہاں کسی کی شکر گزار ہو سکتی ہے؟ چنانچہ 1967 کی جنگ میں حاصل کردہ علاقوں پر بتدریج یہودی بستیاں بسانا شروع کی۔ 2004 میں بین الاقوامی عدالت انصاف نے ان بستیوں کو بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی قرار دیا۔ عدالت کے اس موقف سے تمام ممالک متفق ہونے کے باوجود کسی نے اسرائیل کی توسیع پسندی کو روکنے کی کوشش نہیں کی، حتیٰ کہ اقوام متحدہ کی قرارداد 181 کو بھی اندیکھی اسرائیل کر رہا ہے۔ جنوری 2020 کے اعداد و شمار کے مطابق حکومت کی منظورہ بستیوں کی تعداد 130 اور 100 بستیاں غیر سرکاری ہیں۔ مغربی کنارے کے مقبوضہ علاقوں میں قائم بستیوں میں 4 لاکھ اسرائیلی رہتے ہیں، جبکہ مشرقی یروشلم کے اطراف میں قائم 12 بستیوں میں 2 لاکھ اسرائیل رہتے ہیں۔ چوتھی جنیوا کنونشن 1950 کے مطابق بھی ان بستیوں کا وجود غیر قانونی ہے۔ اسرائیل نے اس کنونشن پر 1951 میں دستخط کر چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی قرارداد 2334 دسمبر 2016 کے مطابق مقبوضہ علاقوں میں بستیاں بسانے کو بین الاقوامی قانون کی واضح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اس طرح زائد 70 سال پرانا فلسطین اسرائیل تنازع کا کوئی حل نکلتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ 1948 میں قیام اسرائیل کے وقت فلسطین میں موجود یہودی آبادی محض 8,06,000 تھی، جو 2013 میں 10 گنا بڑھ کر 8.1 ملین ہو گئی۔ قیام اسرائیل سے سال 2017 کے ختم تک اسرائیل کو دنیا کے مختلف ممالک سے ہجرت کر کے آنے والی آبادی 3.2 ملین تھی۔ نومبر 2020 کے اعداد و شمار کے مطابق اسرائیل کی آبادی 87,07,015 نفوس پر مشتمل ہے، جبکہ آبادی کی گنجانی 1036 افراد فی مربع میل ہے۔ اسرائیل میں رہنے والے فلسطینی آبادی 2,50,000 ہے۔ عرب اور اسرائیل کے درمیان 3 بڑی جنگیں اور 3 چھوٹی جنگیں ہوئی ہیں۔ اب ہم فلسطین اسرائیل مسئلے پر ایک نظر ڈالیں گے۔ 637 عیسوی میں ارض فلسطین پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا، جو 1072 تک جاری رہا۔ اس دوران یہ خطہ عیسائی سے مسلمان ہو گیا۔ 1072 سے 1092 عیسوی تک یہ علاقہ ترکوں کے قبضے میں چلا گیا، پھر اس پر عربوں کا قبضہ ہو گیا۔ 1099 سے 1187 تک اس پر عیسائیوں کا قبضہ رہا۔ 1187 میں اس پر صلاح الدین ایوبی کا قبضہ ہوا۔ 1516 تا 1919 تک یہ خطہ سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں رہا۔ نومبر 1917 میں آرتھر جیمز بلفور کا تحریر کردہ اعلان نامے کی اجرائی حکومت برطانیہ نے 2 نومبر 1917 عیسوی کو کی۔ صرف 66 الفاظ پر مشتمل اس اعلان نامے میں کہا گیا تھا کہ جہاں پناہ کی حکومت سمجھتی ہے کہ یہودی عوام کے لیے فلسطین میں ایک قومی وطن کو قائم کیا جانا چاہیے۔ 1918 میں پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد قائم ہونے والی مجلس اقوام لیگ آف نیشن نے اپنے انتخابی عارضی نظام کے تحت سلطنت عثمانیہ کے اقتدار کو 1920 میں ختم کرتے ہوئے یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کے عمل کا آغاز کیا۔ 1948 میں قیام اسرائیل کے وقت وہاں فلسطینی آبادی 1.9 ملین تھی۔ یہودی افواج نے آدھی آبادی تو وطن بدر کرتے ہوئے 78% رقبے پر قبضہ کر لیا، 530 دیہاتوں اور شہروں کو تباہ کر دیا اور 70 قتل عام کے ذریعے 15,000 فلسطینیوں کو قتل کیا۔ ان واقعات کی یاد میں ہر سال ساری دنیا کے 124 ملین فلسطینی 15 مئی کو یوم نکبہ یعنی یوم آفت مناتے ہیں۔
مملکت اسرائیل کو جائز وجود بخشنے میں نو قائم تنظیم اقوام متحدہ UNO نے 29 نومبر 1947 کو 56 رکنی جنرل اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں علیحدہ یہودی اور عرب مملکتوں کے قیام کے لیے قرارداد 181 منظور کی۔ اس کی تائید میں 33، مخالفت میں 13 ووٹ پڑے اور 10 اراکین غیر حاضر رہے۔ اس قرارداد کے ذریعے اقوام متحدہ نے ارض فلسطین کو 3 حصوں مملکت فلسطین، مملکت اسرائیل اور خود مختار یروشلم میں تقسیم کیا تھا، لیکن عملاً آج صرف مملکت اسرائیل ہی ہے۔ یروشلم کی خود مختاری ہے، نہ آزاد مملکت فلسطین ہے۔ اسرائیلی فلسطینی علاقے کے متعلق یہ کہتا ہے کہ یہ وہ سرزمین ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا اور جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی اور جہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی تھیں۔ مئی 1948 میں جنرل اسمبلی نے اقوام متحدہ کی خصوصی کمیٹی برائے فلسطین، یونائیٹڈ نیشن اسپیشل کمیٹی آن پیلسٹائن کو قائم کیا۔ اس کمیٹی نے فلسطین کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی سفارش کی تھی، ایک عرب مملکت، ایک یہودی مملکت اور یروشلم۔ اس منصوبے کے مطابق یہودی مملکت میں رہنے والے عرب اور عرب مملکت میں رہنے والے یہودی اپنی اپنی مملکتوں میں بااختیار شہری ہوں گے۔ فلسطین کا 43% رقبہ عرب مملکت کے لیے مختص کیا گیا، جبکہ 56% رقبہ یہودی مملکت کو دیا گیا۔ یہودی مملکت کو زائد از رقبہ دینے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ یورپ سے مسلسل آنے والے یہودی مہاجرین کو دیکھتے ہوئے یہودی مملکت کو 13% زائد رقبہ مختص کیا گیا۔ 1945 میں ہٹلر کے مظالم ہولوکاسٹ کے نتیجے میں امریکی صدر ٹرومن کے کہنے پر 1 لاکھ یہودیوں کو فلسطین منتقل کیا گیا تھا۔ تاہم یورپ کے جرمنی میں ہٹلر کے اقتدار میں آنے کے بعد یہودیوں کی فلسطین میں آمد کی رفتار میں اضافہ ہوا، جس سے عرب آبادی میں یہ خوف پیدا ہوا کہ فلسطین بالآخر یہودی مملکت بنے گا، جس کی وجہ سے پورے فلسطین میں 1936 سے 1939 عیسوی کے درمیان عربوں کی بغاوت ہوئی، جس کے نتیجے میں 1939 عیسوی میں برطانیہ نے یہودیوں کی فلسطین کو ہجرت پر پابندی لگائی۔ ان پابندیوں کی مخالفت زیر زمین سرگرم صہیونی گروہوں نے کی۔ ان گروہوں نے اسٹرن گینگ اور ارگوم زیویلیومی اہم تھے، جو برطانیہ کی پابندیوں کے خلاف تشدد کیے۔ یہودیوں کے خلاف نازی ظلم کے باعث یہودیوں کی فلسطین میں آمد میں تیزی ہوئی۔ تاہم تب برطانیہ نے فلسطین کے مسئلے کو نو قائم اقوام متحدہ سے رجوع کیا۔ اسرائیلی توسیعت پسندی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل اپنے حدود اربع کو مشرق میں دریائے فرات سے جنوب میں مصر تک توسیع دینا چاہتے ہیں۔ اس کا اظہار اس کے قومی ترانے میں بھی کیا گیا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے 7 عرب ممالک میں اور ایران سے اسرائیل کو نقل مقام کرنے والے یہودیوں کی جائیداد کے عوض $250 بلین معاوضہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ سرکاری طور پر کہا گیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہودیوں کے قتل اور ناانصافیوں کا ازالہ 7 عرب ممالک اور ایران سے کیا جائے، ان سے ہزاروں یہودیوں کی جائیداد کا معاوضہ وصول کیا جائے۔ تیونس اور لیبیا سے $15 بلین اور مراکش، عراق، شام، مصر، یمن اور ایران سے $250 بلین معاوضہ جائیداد وصول کیا جائے۔ اس کے مطابق 8,56,000 یہودی 1948 عیسوی میں 10 عرب ممالک سے نقل مقام کر کے اسرائیل آئے تھے۔ 2010 عیسوی کی اسرائیل کی ایک قانون سازی کے مطابق کسی بھی امن کی معاملت میں یہودی جائیداد کے عوض حاصل کیا جائے۔ اس طرح فلسطینی اتھارٹی نے بھی اسرائیل سے نکالے گئے فلسطینیوں کی جائیداد کا معاوضہ $100 بلین دینے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیل 2014 میں قانون بنایا جس کے مطابق ہر سال 30 نومبر کو یہودیوں کے عرب ممالک سے تخلیہ کا یوم منایا جائے گا۔ اس تاریخ 1947 عیسوی میں اقوام متحدہ نے فلسطین کے تقسیم کے منصوبے کی منظوری دی تھی۔ ارض فلسطین میں اسرائیلی سرگرمیوں کو ہم ان سرخیوں کے تحت دیکھیں گے۔ نمبر 1، اسرائیلی توسیعت پسندی۔ تیسری عرب اسرائیل جنگ 1967 عیسوی کے بعد سے اسرائیل کے سیاستدان نئے علاقوں کو حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ چنانچہ پہلی نظر مغربی کنارے کے مشرقی یروشلم پر پڑی، جس پر 1967 عیسوی کی جنگ میں قبضہ حاصل کیا تھا۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے منشور کے باب 6 کے تحت جو تنازعات کے پرامن حل سے متعلق ہے 22 نومبر 1967 کو قرارداد 242 کو منظور کرتے ہوئے حالیہ تصادم میں مقبوضہ تمام علاقوں سے دستبرداری کو سلامتی کونسل کے تمام 15 اراکین کے ووٹوں سے منظوری دی۔ 21 مئی 1968 کو اسرائیل کے سفیر اقوام متحدہ نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ ان کی حکومت نے سلامتی کونسل کی قرارداد برائے طویل مدتی امن کو قبول کر لیا ہے۔ اس کو قانونی بنانے کے لیے 1980 عیسوی میں ایک قانون جیروسلم لاء کو منظور کرتے ہوئے اس قبضے کو جائز موقف دیا۔ تاہم اس قانون کا اطلاق پوری مغربی کنارے پر کرتے ہوئے اسے رینگتا الحاق کریپنگ انیکزیشن کا نام دیا گیا۔ اس طرح 1981 سے گولان کی پہاڑیوں پر آبادیوں کو بنانے کا بھی آغاز کیا اور جملہ 12,000 مربع کلومیٹر کے علاقے پر اسرائیلی بستیوں کو بسایا جہاں 50,000 آبادی رہتی ہے۔ ستمبر 2019 عیسوی میں وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے وادی اردن پر قبضہ کر لینے کا اعلان کیا اگر ان کی جماعت لیکوڈ پارٹی انتخاب جیتتی ہے۔ اقوام متحدہ نے مغربی کناروں پر قبضوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی سے تعبیر کیا۔ 2009 میں نتن یاہو نے 2 مملکتی حل سے اتفاق کیا تھا لیکن 2019 عیسوی کے انتخاب کے دوران مغربی کنارے کی بستیوں پر بعد از انتخاب ایک طرفہ قبضہ کر لینے کا اعلان کیا۔ 16 ستمبر 2019 عیسوی کو اسرائیلی ریڈیو کے انٹرویو میں نتن یاہو نے بتایا کہ میں اقتدار اعلیٰ کو تمام یہودی بستیوں تک وسعت دینا چاہتا ہوں بشمول ان علاقوں تک جو کہ وراثتی اہمیت کے حامل ہیں جس میں ہیبرون کی بستیاں بھی شامل ہیں۔ نمبر 2 وادی اردن کا الحاق۔ 10 ستمبر 2019 کو انتخابات سے قبل وادی اردن اور پورے مغربی کنارے کی اسرائیلی بستیوں کے الحاق کر لینے کا اعلان کیا جس علاقے کا تذکرہ نتن یاہو نے کیا تھا۔ اس میں 65,000 فلسطینی اور 11,000 اسرائیلی ہیں۔ تجویز کے مطابق 30 یہودی بستیاں جس میں 12,778 یہودی بستے ہیں۔ علاقہ 15 میں رہنے والے 44,175 فلسطینیوں کو برائے نام فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کیا جائے گا۔ جملہ 22% مغربی کنارے پر قبضہ کیا جائے گا۔ تاہم اس منصوبے کی عرب لیگ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری نے سختی سے مخالفت کی۔ مغربی کنارے کو A, B اور C میں تقسیم کیا گیا تھا۔ 60% مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کا علاقہ ہے۔ اس علاقے میں 3 لاکھ فلسطینی بستے ہیں۔ وزیر خارجہ اسرائیل نفتالی بینٹ اور وزیر انصاف ایلٹ شیکڈ نے کہا کہ علاقے C کے 80,000 فلسطینیوں کو اسرائیلی شہریت دی جائے گی۔ مغربی کنارے میں تقریباً اسرائیل نے 3 ملین عرب فلسطین اور اسرائیلی فوج اور خود اختیار فلسطینی حکمران میں رہتے ہیں۔ مغربی کنارے میں 4,30,000 یہودی 132 یہودی بستیوں میں رہتے ہیں۔ اسرائیلی مغربی کنارے کے مزید علاقوں پر قبضہ کر لیتا ہے تو 4.5% فلسطینی آبادی پر اسرائیل کی حکمرانی ہوگی۔ 28 مئی 2020 کو نتن یاہو نے اعلان کیا کہ مغربی کنارے کا منصوبہ الحاق جولائی 2020 عیسوی تک مکمل کر لیا جائے گا۔ تاہم جون 2020 عیسوی میں بین الاقوامی قانون کے ماہر قانون داں ولیم سہباس نے بین الاقوامی فوجداری عدالت میں مقدمہ دائر کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ، بنجامن نتن یاہو، مائک پومپیو اور جیرڈ کشنر کے خلاف الحاق میں ان کے تحقیق کرنے کی گزارش کی۔ اس طرح اس منصوبے کا نفاذ نہ ہو سکا۔ تیسرا ٹرمپ منصوبہ۔ 28 جنوری 2020 کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بنجامن نتن یاہو کے ساتھ مل کر فلسطینی اور اسرائیلی عوام کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے ایک منصوبے کا اعلان وائٹ ہاؤس میں کیا۔ اس منصوبے پر بات چیت کے لیے فلسطینی حکام کو بھی دعوت دی جسے قبول نہیں کیا گیا۔ اس منصوبے کو ٹرمپ کا داماد اور سینئر مشیر جارج کشنر نے تیار کیا تھا۔ یہ منصوبہ 181 صفحات پر مبنی ہے جسے فلسطینیوں کے مطابق یہ منصوبہ واضح تعصب پر مبنی ہے۔ اس منصوبے میں یروشلم کو اسرائیل کا غیر منقسمہ صدر مقام تسلیم کرتے ہوئے شہر کے شمال کی نشاندہی کی ہے۔ اسرائیلی مقبوضہ بستیوں کو اسرائیلی علاقے تسلیم کرتے ہوئے فلسطین کے غازہ کے قریب مغربی کنارے میں فلسطینی علاقے کے 30% نقصان کے بدلے صحرا کی نشاندہی کی ہے۔
غازہ اور مغربی کنارے کو تیز رفتار ریل سے جوڑا جائے گا۔ اردن کی وادی کی اسرائیلی بستیوں کو جو کہ فلسطینی علاقوں میں ہیں کو اسرائیل تسلیم کیا جائے گا۔ فلسطین کے لیے مملکت کے درجے کو تو تسلیم کیا گیا، تاہم اسے فوج رکھنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ متصلہ سمندر پر اسرائیل کا کنٹرول ہوگا۔ فلسطینی مملکت کے قیام سے قبل حماس کو ختم کرنا ہوگا۔ 10 سرحدی علاقوں میں رہنے والے ہزاروں عرب اور اسرائیلیوں کو اسرائیلی شہریت کو ختم کرتے ہوئے انہیں مستقبل کی فلسطینی مملکت کی شہریت عطا کی جائے گی۔ مصر کے صحرائی علاقے مستقبل کی فلسطینی مملکت کو دیے جائیں گے۔ فلسطینی مہاجروں کو سابقہ لڑائیوں میں کھوئے گئے علاقوں کو واپسی کا حق نہیں ہوگا۔ اس منصوبے کے معاشی حصے میں کہا گیا ہے کہ فلسطینیوں کو آئندہ 10 برسوں میں 10 لاکھ ملازمتیں حاصل ہوگی اور $10 بلین سرمایہ کاری مملکت فلسطین میں کی جائے گی، جس سے اس کی GDP میں 3 گنا اضافہ ہوگا۔ نتن یاہو نے اس منصوبے کو اسرائیل اور امن کے لیے عظیم منصوبہ قرار دیا۔ اس منصوبے کے اعلان کے بعد وزیر اعظم نتن یاہو کے حامیوں نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا کہ انہیں مغربی کنارے کی بستیوں کو اسرائیل کے قبضے میں لے لینا چاہیے۔ صدر فلسطین محمود عباس نے اس منصوبے کو ایسی سازش قرار دیا جو منظور نہیں ہوئی، جبکہ حماس کے عہدیدار سمیع ابو ظہر کے الفاظ میں یہ دستاویز بے وسعت ہے۔ فلسطین حاوی ہوں گے، ٹرمپ اور اس کا منصوبہ تاریخ کی کچرا کنڈی میں جائے گا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ 1948 میں قیام اسرائیل کے وقت سرزمین فلسطین میں رہنے والے یہودیوں کی آبادی صرف 8,06,000 تھی، جو 2013 میں 10 گنا بڑھ کر 8.1 ملین ہو گئی۔ اسرائیل کے اعداد و شمار کے مطابق قیام اسرائیل سے لے کر سال 2017 کے ختم تک اسرائیل کو ساری دنیا سے ہجرت کرنے والے مہاجرین کی 3.2 ملین تھی۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ سب سے پہلے میں وسیلہ ٹی وی کے تمام اراکین کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ ان کا پروگرام جام جم انسان اور انسانیت کی خدمت کا ایک ذریعہ بن چکا ہے۔ ان کی اسی خدمت کو تسلیم کرتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں آج اپنا ایک تجزیاتی مضمون پیش کروں گی، جس کا عنوان ہے بارود کے ڈھیر پر زمانہ۔ یاسر اور اس کی جوزہ سارہ اپنے 4 بچوں کے ساتھ پناہ گزین کیمپ میں داخلے کے انتظار میں 4 روز سے کھڑے تھے۔ یاسر کی مایوس اور نا امید آنکھوں میں گزشتہ 2 برسوں کے مناظر صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کے بچے سالوں سے نہ ہی مدرسہ گئے تھے، نہ ہی اپنے گھر کے باہر کھلے میدان میں کھیلے تھے، کیونکہ وہ ہر وقت ایک ڈر کے سائے میں جیتے تھے کہ نہ جانے کب کوئی میزائل آ گرے اور سب کچھ تباہ ہو جائے۔ حتیٰ کہ بمباری کے شور سے وہ یہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ کس قسم کا اسلحہ استعمال ہوا ہے۔ اکثر رات جاگ کر گزارتے تھے، اور کبھی آنکھ لگ بھی جاتی تھی تو خواب میں دہشت اور تباہی کے منظر کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یاسر تو سیریا کا باشندہ تھا، مگر میانمار میں رہنے والی سلیمہ کا قصہ بھی اس سے کچھ الگ نہیں ہے۔ اس کا شوہر تو عقوبت کا شکار ہو کر ہلاک ہو گیا، لیکن وہ جیسے تیسے اپنے 10 ماہ کے بیٹے کے ساتھ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی اور اب ایک مہاجر کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ ایسی ہی کئی دل کو دہلا دینے والی کہانی ہے ان کروڑوں مہاجرین کی جو دنیا بھر کے پناہ گزین کیمپ میں مقیم ہے۔ 2019 کے آنکڑوں کے مطابق دنیا بھر میں 8 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو کسی طرح کے ظلم و ستم، ایذا رسائی، تنازع، تشدد یا انسانی حقوق کی پامالی کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں اور اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے ہیں۔ ان میں سے لگ بھگ 3 کروڑ مہاجرین ہیں، جن میں سے 50% نابالغ ہیں۔ آنکڑوں کی مانے تو آج کی دنیا کی 1% آبادی بے گھر ہو چکی ہے۔ 2010 اور 2005 کے شماریت کے مطابق یہ عدد لگ بھگ ½ فیصدی تھی۔ جائزہ لے تو ہمیں احساس ہوتا ہے
کہ سیریا، سوڈان، یوکرین، وینزویلا، افغانستان، یمن اور بعض ممالک میں چل رہے مسلسل تشدد اور ایذا رسائی کی وجہ سے ہر پل ہزاروں لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ ایک بہتر زندگی کی تلاش میں نکل رہے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس بات کا تجزیہ کرنا نہایت ہی ضروری ہے اور ساتھ ہی ضروری ہے عوام کا بیدار ہونا۔ عوام کا بیدار ہونا نہایت ضروری ہے کیونکہ دنیا بھر کے حکمران اپنے ذاتی مفاد کے لیے انسانیت، انسانی حقوق اور بے گناہ انسان کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ حال ہی میں پہلی عالمی جنگ کے اختتام کے 102 سال پورا ہونے پر دنیا بھر میں اسے ایک یادگار یوم کے طریقے سے منایا گیا، مگر کیا اتنا کر کے ہم اپنے فرائض انجام دے پا رہے ہیں؟ کیا ایک دن کچھ دستاویزی فلمیں دیکھنے، اجلاس کرنے یا 2 منٹ کی خاموشی بطور عقیدت پیش کر دینے سے ہمارا فرض پورا ہو جاتا ہے؟ 1945 کے ہیروشیما اور ناگاساکی بم دھماکے کے بعد 1946 میں UN کی جنرل اسمبلی کا قرارداد یہی تھا کہ عالمی سطح پر تخفیف اسلحہ حاصل کی جا سکے۔ اس کے لیے کئی تجاویز پیش کیے گئے، کئی قرارداد کیے گئے۔ ایسا ہی ایک معاہدہ ہے نان پرولیفریشن آف نیوکلیئر ویپنز NPT، جو 1970 سے عمل میں لایا گیا اور 2020 میں اس کے 50 سال پورے ہو گئے۔ یہ معاہدہ 3 اصولوں پر مبنی تھا: ایٹمی ہتھیار کا پھیلاؤ روکنا، اختتام اسلحہ اور جوہری توانائی کا پرامن استعمال۔ حالانکہ دنیا کے 191 ممالک نے اس پر دستخط کیے ہیں، مگر ان میں سے کتنے ہیں جو مخلصانہ طور پر اس پر عمل کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ واضح رہے کہ NPT کے ممبر ملک امریکہ اور چائنا فوجی درجہ بندی میں بالاتر ہیں۔ ان ملکوں کے پاس سب سے زیادہ فوجی افراد، جنگی ٹینک، لڑاکا جہاز اور آبدوز ہیں۔ اس تمام اسلحہ کی جو تعداد سرکاری طور پر بتائی جاتی ہے وہ ان کی اصلی تعداد کے مقابلے بہت کم ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کی اصلی تعداد پوشیدہ رکھی جاتی ہے۔ ان ملکوں کے پاس ہتھیاروں کا ذخیرہ ہے، اتنا ذخیرہ کہ وہ ساری دنیا کی تباہی کا ذریعہ بن سکتا ہے، ساری دنیا میں تباہی کا منظر عام کر سکتا ہے۔ کسی امن پسند ملک کو اتنے اسلحہ کی کیا ضرورت ہے؟ نہ ہی اسے دوسرے ملکوں میں چل رہے اندرونی احتجاج اور تشدد پر قابو کرنے کے لیے اپنی فوج کو وہاں بھیجنے کی یا فوجی دخل اندازی کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اسے کسی دوسرے ملک کی سرحد میں داخل ہونے کے منصوبے بنانے کی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنا اسلحہ جمع کر کے ہر حکومت دنیا کے نقشے پر اپنا نام سنہرے حرفوں میں لکھنا چاہتی ہے۔ ہر حکومت عالمی سطح پر اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہتی ہے اور اس لیے وہ دوسرے کمزور ملکوں کی مظلومیت کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ بے شک اپنے ملک کی حفاظت کا جذبہ قابل تحسین ہے، مگر حد سے زیادہ اسلحہ جمع کرنا اور فوجی طاقت بڑھانا یقیناً اس بات کو فاش کرتی ہے کہ اقتدار اور مناصب کی جنگ ہے، جہاں کچھ ترقی یافتہ ممالک ساری دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا بھر کے باشندے نہ ہی ان ملکوں کے ارادوں سے بے خبر ہے اور نہ ہی ان کے نام سے انجان۔ اس لیے اب ضرورت ہے ذہنی صلاحیت کی، انسان کے حقوق کو پامال ہونے نہ دینے کی، اور ضرورت ہے کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی کاوشوں سے دنیا بھر میں امن اور چین اور محبت کا پیغام عام کر سکیں، تاکہ ہمارے آنے والی نسلیں پناہ گزین کیمپ کی جگہ اپنے گھروں میں محفوظ رہ سکیں۔ شکریہ۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم